تھی۔ بلوچستان جو آج بدامنی کا شکار ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ کو علم ہوگا، اسمبلی کے اندر ہم بتا رہے ہیں کہ 85 ارب روپے ہم چوکیدار کو دیتے ہیں کہ بلوچستان میں امن قائم کرے۔ وہ چوکیدار بجائے امن قائم کرنے کے وہ دوسرے دھندوں میں ملوث ہے، وہ ناکام ہو چکا ہے۔ کسی کی جان، مال، عزت و آبرو محفوظ نہیں ہے، شاعرائیں محفوظ نہیں ہیں، مزدور محفوظ نہیں ہیں، تاکہ ریلوے اسٹیشن کا مزدور ہوں یا کوچز میں سفر کرنے والے ہوں یا شاعراؤں میں کوئی محفوظ نہیں ہے۔ اس کا ذمہ دار وہی چوکیدار ہے جو 85 ارب روپے لینے کے باوجود ناکام ہے۔ جو بڑا مسئلہ بلوچستان کا لاپتہ افراد کا ہے، جو پہلے بھی ہمارے نوجوان لاپتہ ہیں، وہ تو بادیاب نہیں ہو رہے ہیں، لیکن اس کی تعداد میں بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے۔ روزانہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے، بلکہ اب سی ٹی ڈی کے ذریعے، ایف سی کے ذریعے نوجوانوں کو سی ٹی ڈی کی تعویل سے مارا بھی جا رہا ہے، ان کی لاشیں پھینکی جا رہی ہیں۔ یہ سلسلہ بھی شروع ہے۔ حکمرانوں کے دماغوں میں یہ بات، عقل میں یہ بات نہیں آ رہی کہ اس سے ریاست طاقتور نہیں ہوتا بلکہ ریاست کمزور ہوتا ہے۔ یہ جو لوگوں کو لاپتہ کرنا ہے، اس سے ریاست کے خلاف نفرت بڑھ جاتی ہے، کوئی محبت پیدا نہیں ہوتی۔ اس لیے لوگوں کا موقف ہے، لاپتہ افراد کے لواحقین کا موقف یہ ہے کہ اگر ہمارے بیٹے نے، ہمارے رشتہ دار نے کوئی جرم کیا ہو تو آپ ہی کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق اس کے رویہ اختیار کرو۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے حکمرانوں کے دماغوں میں یہ بات نہیں آ رہی، اور مسلسل یہ غلطی پہ غلطی کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنی ریاست کو کمزور کر رہے ہیں، اور عوام کے اور نوجوانوں کے دل و دماغ میں ریاست کے بارے میں نفرت پھیل رہی ہے۔ تیسرا، بارڈر کا جو کاروبار ہے، 25 سے 30 لاکھ ایک اندازے کے مطابق لوگ کاروبار سے منسلک ہیں۔ اب 3 چھٹیاں کر کے، ای ٹیگ، ٹوکن کی لعنت اور یہ نوبت، ان چیزوں سے روز ہمیں یہ تاثر دیا جا رہا ہے، اور ڈسٹرکٹ وائز کرنا، جیسے ایک ڈسٹرکٹ کے لوگوں کو دوسرے ڈسٹرکٹ والوں سے نفرتیں پھیلانا، ایک قوم کو دوسرے قوم سے لڑانے کی جو پالیسی چل رہی ہے، یہ ہمارے صوبے کے مفاد میں نہیں ہے۔ اس لیے جو بارڈر کا کاروبار ہے، یہ ہمارے صدیوں سے، پاکستان بننے سے پہلے سے ہم لوگ کاروبار کرتے ہیں، ہماری رشتہ داریاں ایران کے ساتھ ہیں، بارڈر کے لوگوں کے ساتھ ہیں، تو ہماری خوشی غم بھی ان سے منسلک ہے۔ یک جنبش قلم بارڈر کے کاروبار پہ قدغنیں لگانا، چھٹیاں اضافہ کرنا، نوبت کرنا، ہم کہتے ہیں کہ شناختی کارڈ کے ذریعے، جو آپ کا شناختی کارڈ ہے اس کے ذریعے لوگوں کو کام کرنے دیں، جتنے کراسنگ پوائنٹ ہیں وہ کھول دیں، لوگوں کو آزادی کے ساتھ کام کرنے دیں، اپنا سیکورٹی ضرور کریں، لوگوں کو کام کرنے دیں، لوگوں کو مزدوری کرنے دیں۔ یہ اس ڈسٹرکٹ میں پابندی، دوسرے ڈسٹرکٹ میں پابندیاں لگانے سے بے روزگاری کرو گے تو بے روزگاری کا آخری نتیجہ بدامنی ہے، دہشت گردی ہے۔ نوجوان کہاں جائیں گے؟ وہ چوریاں کریں گے، پھر شاہراہیں محفوظ نہیں ہوں گی، لوگوں کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا تو کسی کے ہاتھ میں استعمال ہوگا۔ اس لیے یہ جو بارڈر کا کاروبار ہے، ہم پھر مطالبہ کرتے ہیں کہ حکمران، اسلام آباد کے حکمران، کوئٹہ کے حکمران عقل سے کام لیں۔ جتنے کراسنگ پوائنٹس ہیں ہمارے مکران کے، تربت کے، پنجگور کے، گوادر کے، کھول دیے جائیں، شناختی کارڈ کے ذریعے کام کیا جائے، ای ٹیگ ٹوکن کی لعنت کو ختم کیا جائے۔ اسی طرح ہمارے ساحل میں ٹالر مافیا ہے جو ساحل بلوچستان کو تاراج کر رہا ہے، اس کے خلاف ہم مسلسل بات بھی کر رہے ہیں، مسلسل ملاقاتیں بھی کی ہیں، لیکن وہ کوئی فرق نہیں آ رہا۔ تو ہم حکومت سے بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹالر مافیا کو لگام دو، اس سے ہمارے لاکھوں ہزاروں ماہی گیر اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ اسی طرح بلوچستان کے آپ کو پتہ ہے، یہاں ٹرانسفر پوسٹنگ میں ہر جگہ عسکری اداروں کی بے جا مداخلت ہے، حکومت سازی میں مداخلت ہے، قانون سازی میں مداخلت ہے، اسمبلی کے اندر بات کرتے ہیں تو اس میں بھی مداخلت ہے، ہمیں بات نہیں کرنے دیتا، ہمارے باتوں کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ تو یہ عسکری ادارے جو قانون و آئین کے مطابق جس کی ذمہ داری بنتی ہے وہ کام کریں، ہمیں سیاسی لوگوں کو، سیاسی معاملات کو ہمیں موقع دے، ہمیں کام کرنے دیں۔ ہمارے اندر صلاحیت ہے کہ ہم بلوچستان کے مسائل کو ہم حل کر سکتے ہیں، بلوچستان کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ بارڈر کا مسئلہ کیسے حل کرنا ہے، ٹالر کا مسئلہ کیسے حل کرنا ہے، بدامنی کا مسئلہ کیسے حل کرنا ہے، ناراض لوگوں کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے، یہاں بدامنی دہشت گردی ہے اس کو کیسے ہمیں حل کرنا ہے، تو ہم صوبے کے لوگ ہم ہی بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ بلوچستان کے حالات کے مطابق اس کو حل کر سکتے ہیں۔ لیکن طاقت کی بنیاد پر، بندوق کی بنیاد پر، گالی اور گولی کی زبان سے
بلوچستان کا مسئلہ نہ پہلے حل ہوا ہے اور نہ ابھی حل ہوگا. یہ ہمارے پہلے سے ہی جو مطالبات ہیں چلے آ رہے ہیں. ہم اسمبلی کے اندر بھی آپ کو پتہ ہے ہم کر رہے ہیں اور اسمبلی سے باہر بھی جب بھی ہمیں موقع ملتا ہے حکومت والوں سے ہم یہ بات کرتے رہتے ہیں. تو آج بلوچستان کی جو حالت ہے آپ سب کے سامنے ہے. بہت بہت شکریہ. مولانا صاحب آپ نے جو بات کی تھی مسائل کے حوالے سے, انہی مسائل کو بنیاد بنا کر آپ ایم پی اے بنے, عوام سے ووٹ لے آئے. آیا آپ کو اسمبلی میں جا کر آپ کو کس حد تک کامیابی چاہیے اس حوالے سے اپنے مطالبات منوانے میں؟ مجھے اب تک کوئی کامیابی نہیں ملی ہے. میں بتاؤں کہ مجھے کامیابی ملی ہے, کوئی کامیابی نہیں ملی. اور ہمیں مسلسل یہ کہا ہے کہ ہمارا ٹارگیٹ ہدف یہ نہیں ہے کہ ہم جا کے اسمبلی کا ممبر بن جائیں. ہمارا مطلب یہ تھا کہ ہم قوم کو ریلیف دیں, اپنی قوم کی بات ایوان کے اندر اٹھائیں, بات کریں, حکمرانوں تک بات کریں. لیکن عوام کے مسائل حل کرنے میں اب تک تو ہم ناکام ہیں. جتنے ممالک ہیں ہر ملک اپنے مفاد کو سوچتا ہے. اگر امریکہ پاکستان میں کچھ بھی کرتا ہے پاکستان میں مفاد میں نہیں کرتا, اپنے ملک کے مفاد کے لیے کرتا ہے. اور چائنا بھی اگر کچھ کر رہا ہے پاکستان میں پاکستان کے مفاد کے لیے نہیں, اپنے ملک کے لیے کرتا ہے. اپنے ملک کے معاشی میدان اس سے تھوڑا بہت ہمیں فائدہ ہوگا, لیکن کوئی ملک کسی دوسرے ملک میں جو بھی کرتا ہے اپنے ملک کے مفاد کے لیے کرتا ہے. بدقسمت ملک ہمارا ہے, اور دوسرے ملک میں نہیں, اپنے ملک میں بھی اپنے ملک کے عوام کا مفادات نہیں کرتا. ہم کسی ملک کے ساتھ معاہدے کے خلاف نہیں ہیں, تعلق داری کے خلاف نہیں ہیں, تجارت کے خلاف نہیں ہیں. ہم ہر ملک سے, کیونکہ دنیا ہے, جب ایک بندہ اپنا گھر چلانے کے لیے بھی قرض بھی لیتا ہے, تعلق بھی بناتا ہے, معاہدے بھی کرتا ہے, تو کسی بھی ملک سے تجارتی معاہدہ کرنا جرم نہیں ہے. لیکن اپنے ملک کے مفادات کا سودا کرنا, اپنے ملک کے قیمتی چیزوں کو بیچ دینا, اپنے ملک کے مفادات کو گروی رکھنا, اپنے ملک کی عزت کو گروی رکھنا, اور دوستی کے نام پر ملکوں کے ساتھ دشمنی کرنا, وہاں سے پیسے لے کر اپنے علل و تلل پہ خرچ کرنا, عوام کو بدال کرنا, ہم اس کے خلاف ہیں. ہم پاکستان کے عوام کے مفادات کے مطابق جو پالیسی بنتی ہے ہم اس کے ساتھ ہیں. ہم نہ کسی ملک کے دشمنی نہ کسی ملک کے ساتھ دوستی. دنیا کا کوئی ملک کسی سے دشمنی اور دوستی اپنے ملک کے مفاد میں کرتا ہے, دوسرے ملک کے مفاد میں نہیں کرتا. اس لیے چائنا کے ساتھ دوستی ہو یا امریکہ کے ساتھ کسی کے تعلق ہو یا کسی اور ملک کے روس کے ساتھ تعلق ہو, اپنے ملک کے عوام کے مفادات دیکھ کے فیصلے کرنے چاہیے. ایک چیزیں جو ہم محسوس کریں کہ آپ نے اب بار بار بتا رہے ہیں, اس کا لاجک صرف فقط یہ ہے کہ سیاسی لوگوں کو کام کرنے دیں, پارلیمنٹ کو کام کرنے دیں, منتخب لوگوں کو کام کرنے دیں, سیاسی لوگوں کو کام کرنے دیں. سیاسی لوگ اس مسائل حل کر سکتے ہیں, سیاسی لوگ اپنے عوام کا مزاج سمجھتے ہیں, سیاسی لوگ اپنے نوجوانوں کا مزاج سمجھ سکتے ہیں, سیاسی لوگ اپنی قوم کی قیادت کر سکتے ہیں. عسکری اداروں کی ٹریننگ یہ نہیں ہے لوگوں کو ڈیل کرنا. عسکری اداروں کی تربیت دشمن کو مارنا ہے, دشمن کو گولی مارنا ہے, ملک کے دفاع کرنا ہے. عسکری اداروں کی ٹریننگ ہی نہیں ہے, ان کا مزاج ہی نہیں ہے, اس کا حلف ہی یہ نہیں ہے عسکری اداروں کا. اور کس طرح سیاسی معاملات حل کر سکتے ہیں, کس طرح وہ سیاسی ہمارے نوجوانوں کی قوم کی قیادت کر سکتے ہیں. تو بالکل واحد حل یہی ہے کہ بلوچستان کے مسائل سیاسی ہیں, تو سیاسی لوگ ہی مسائل کے حل کر سکتے ہیں. عسکری لوگوں کے مزاج, اس کے ٹریننگ, اس کا طریقہ, اس کا رویہ, اس کا لہجہ عوامی نہیں ہے, وہ سیاستدان ہی کر سکتے ہیں. ہم تو اسٹیبلشمنٹ کو, پنڈی اور اسلام آباد کے حکمرانوں کو یہی کہہ سکتے ہیں کہ اب عوام کی لوگوں کو, جو عوام کے نمائندے ہیں, سیاسی لوگوں کو موقع دیں, اس کو کام کرنے دیں, حکومت ان کو کرنے دیں, سیاست ان کو کرنے دیں. آئین پاکستان کے تحت جو عسکری اداروں کی ذمہ داری وہ ادا کریں تو ہمارے ملک کے مسائل حل ہوں گے. لوگوں کو باہر لے جانا, بالکل لے جائیں, ہم اس کی حمایت کرتے ہیں. بڑی تعداد میں بے روزگاری ہے, قابل لوگ ہیں, نوجوان ہیں, لے جائیں. لیکن بارڈر بند کرنے سے پہلے متبادل دے دیں. یہ بارڈر کیوں بند کرتے, کوئی غیر قانونی نہیں ہے. میں نے اسلام آباد میں ہم نے ایک میٹنگ کی اعلیٰ حکام سے, انہوں نے ہمیں بتایا کہ اس لیے ہم بند کر رہے ہیں کہ 200 ارب روپے کا قومی خزانے کو اس سے نقصان ہو رہا ہے بلوچستان کے بارڈر سے. میں نے اس کو بتایا, میں نے اٹھ کے بتایا کہ حضرت یہ جو آپ قومی خزانے کو تو جو جزیرے باہر جا کے خریدتے ہیں اس سے قومی خزانے کو نقصان ہوتا ہے اور فائدہ ہوتا ہے. تو پہلے جزیرے بیچ کے قومی خزانے میں تو ڈال دیں نا, بعد میں بلوچوں کے, پشتونوں کے, بلوچستان کے لوگوں کا جو کاروبار ہے, بزنس ہے, آپ اس کو ایک اسلام آباد کے قومی خزانے کو نقصان ہوتا ہے. میں بطور ایک سیاسی کارکن
ایمانداری سے کہتا ہوں یہ اسلام آباد کی بلوچ دشمنی ہے اور کچھ نہیں ہے. بلوچ کے کاروبار سے ان کو آر آتا ہے، تعصب آتا ہے. بلوچ جو مزدوری کر رہا ہوتا ہے وہ نفرت کرتا ہے بلوچ سے. اسلام آباد کے حکمران وہ نفرت کرتے ہیں بلوچوں سے. وہ مزدوری نہ کرے، کام نہ کرے. بھارت تو کہتے ہو ہمارا دشمن ہے نا. اور آپ بار بار ہمیں کہتے ہو کہ بلوچستان میں بدامنی کا ذمہ دار بھارت، اس کے بارڈر تو کھلے ہوئے ہیں. کرتارپور بارڈر ہے، وہاں شناختی کارڈ کے ذریعے پاکستانی ہندوستان جاتے ہیں، ہندوستانی شناختی پاکستان آتے ہیں. وہ تو آپ کو دشمن ہے، نمبر اول کہتے ہو. شناختی کارڈ سے اجازت ہے، یہ تو آپ کا برادر اسلامی ملک ہے، یہاں آپ لوگوں کو ذلیل کرتے ہو، کام نہیں کرنے دیتے. یہ ہمارے ساتھ دشمنی ہے، نفرت ہے اسلام آباد کا بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ. اور کچھ وجہ نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ کاروبار بندش کی نہ قومی خزانہ ہے، نقصان ہے، نہ کچھ ہے. صاف الفاظ میں صاف، میں نے اسمبلی میں بات کی، آپ نے سنا ہوگا، میں نے اس میں بھی یہی جملہ ادا کیا. اب بھی کہہ رہا ہوں کہ اسلام آباد اور پنڈی کے حکمرانوں کی بلوچستان اور بلوچ اور پشتون دشمنی کے علاوہ اور کوئی ذہنیت نہیں ہے.